بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی ہسپتال کے خلاف یا ڈاکٹر کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہو، وہ کس قسم کی شکایت ہو، ان شکایات کی جو اقسام ہیں وہ کس طرح کی شکایت ہو سکتی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ شکایت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں پر شکایت کی جانی ہے، اور آپ کی شکایت کے بدلے میں اس ڈاکٹر کو، اس ہسپتال کو کس کس طرح کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کوئی نقصان پہنچا ہے، فائنانشلی مانیٹری کوئی لاس ہوا ہے، آپ کے پیسے ضائع ہوئے ہیں، غلط علاج ہوا ہے، کوئی غلط تشخیص ہوئی ہے، غلط آپریشن ہوا ہے، تو اس میں جو ہرجانہ وغیرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز یا ہاسپٹلز کے خلاف کارروائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پاکستان کے لیول پر آپ کا ایک ادارہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، جس کو PMDC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہ صوبائی سطح پر بھی کچھ ادارے بنائے گئے ہیں جن کو اس صوبے کا نام دے کر ہیلتھ کیئر کمیشن کہا گیا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور PMDC میں اگر آپ کوئی کارروائی کرنے جاتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے خلاف یا کسی ہاسپٹل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو کون کون سی صورتوں میں آپ کارروائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی صورت میں آپ کارروائی نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ جس ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے خلاف آپ کمپلین فائل کر رہے ہیں، کوئی شکایت کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی طبی غفلت ہونی چاہیے، اس کی میڈیکل نیگلیجنس ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا ریئیکشن ہو جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ تھا، ڈاکومنٹ میں آپ کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ جی اگر آپ ہمارے پاس آ کر یہ کام کرواتے ہیں، یہ علاج کرواتے ہیں یا یہ آپریشن کرواتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ اثرات ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے یا آپ کو پہلے سے یہ مسئلہ ہے۔ تو نارملی جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا اچھے ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو پراپرلی کنوے کر دیتے ہیں، جو بھی کمپلیکیشنز، جو بھی پیچیدگیاں بعد میں ہو سکتی ہیں اس کو آپ کو پہلے ہی کنوے کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ کو یہ چیزیں کنوے نہ کی جائیں اور آپ سے وعدہ کیا جائے کہ آپ کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ میرا علاج کرنے کی بجائے مجھ سے صرف پیسے کمائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ڈاکٹر ہے یا یہ جو ہاسپٹل ہے، یہ جو معیار ہے مجھے طبی سہولیات فراہم کرنے کا وہ پورا نہیں کر رہے، اور ان کے پاس جو بھی بندوبست ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے علم میں آئے کہ یہ ہاسپٹل رجسٹرڈ نہیں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہو اس سے متعلق، اور آپ کو لگے کہ اس میں مجھے اس طرح کا اس بندے کی طبی غفلت، اس بندے کی انکمپیٹنس، اس بندے کے غلط برتاؤ کی وجہ سے یہ مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ شکایت کرنے کے لیے آپ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، اس کی ویب سائٹ پر آپ کو فارمیٹ بھی مل جائے گا، ورنہ اگر آپ کو وہ فارمیٹ نہ ملے تو ایک بہت ہی آسان سی سادہ سی زبان میں آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام ایک درخواست لکھ دینی ہے۔ اس میں آپ نے تمام احوال جو آپ کے ساتھ بیتی ہے آپ نے وہ لکھ دینا۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے صرف اپنا ایک عدد بیان حلفی لگانا ہے۔ بیان حلفی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کا حلف دے رہا ہوں کہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہوں اپنی شکایت کے اندر، یہ تمام درست ہیں، میرے علم اور میرے جو بھی مجھے چیزوں کا پتہ ہے، میری انفارمیشن ہے، اس کے مطابق یہ تمام معلومات جو ہے وہ درست ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ایک بیان حلفی لگانا ہے، اور بیان حلفی کو بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، وہ بیان حلفی آپ کا اٹیسٹ ہونا چاہیے آپ کے اوتھ کمشنر سے، جو آپ کو عدالتوں کے باہر مل جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ درخواست دے دینی ہے تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک پورا میکنزم ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ اس لیے درخواست نہیں دیتے کہ شاید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، شاید جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یا اس طرح اور صوبوں کے اندر جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے ادارے ہیں وہ بہت آسانی سے مینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ سے، یا ہاسپٹلز جو کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہ مینج کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، آپ کا کیس مضبوط ہے، آپ کا سٹانس سچا ہے، تو آپ کو وہ کارروائی ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے بدلے میں آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ادارہ ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، چونکہ آج ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہر ادارے کا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا، لیکن نارملی سب کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں ایک آدھ سٹیپ اوپر نیچے ہو سکتا ہے جو باقی صوبوں کا طریقہ کار ہے۔
آج ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں. اس چارٹ کی صورت میں انہوں نے اپنا کمپلینٹ کا جو ایک پورا پروسیس دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے پاس لے کر آئیں گے اپنی شکایت کے ساتھ آپ کا ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے. اس شکایت کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے تئیں اس کو پہلے چیک کرتا ہے کہ کیا یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کی سماعت کی جائے, کہیں اس سے ہمارا اور دوسرے لوگوں کا وقت تو ضائع نہیں ہوگا, کہیں یہ کوئی فضول قسم کا الزام تو نہیں ہے, کیا واقعی یہ ہماری جو جورسڈکشن ہے, جو ہماری پاورز ہیں, جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کے اندر آتی ہیں. وہ اس کو دیکھنے کے بعد جب اس کو انٹرٹین کریں گے کہ یہ مینٹینیبل ہے, یہ سننے کے قابل ہے, اس کو آگے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے, تو اس کے بعد اگلا پروسیجر شروع ہوگا. اس سے پہلے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, ایفیڈیوٹ دیتے ہیں, تو اس کو ایگزامن کریں گے کہ جی یہ ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کو فوری طور پہ جواب دے دیں گے کہ جی یہ آپ کی خارج ہے, آپ اس کو لے جائیں, آپ کی جو درخواست ہے وہ ہمارے معیار کے اوپر پوری نہیں اتر رہی, جو بھی طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہے اس کے اوپر پوری نہیں اتر رہی. تو اس کے بعد آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ 30 دن کے اندر اس خارج کرنے والے آرڈر کے خلاف بھی انہی کے پاس جا کے ایک اپیل دائر کر لیں. اس کے بعد یہ ہے وہ آپ کو جب آپ مینٹینیبل ہوگی آپ کی اپلیکیشن, تو مینٹینیبل کرنے کے بعد وہ اس کو ایک اپلیکیشن نمبر مارک کر دیں گے کہ جی اس نام سے آپ کی درخواست, آپ کی کمپلینٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہمارے پاس آ گئی ہے. اور اس کے بعد جب ہم پروسیجر شروع کر دیں گے, اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے کسی بندے کو وہ اپلیکیشن اس کا سماعت کا اس کے اوپر کام کرنے کا اختیار دے دے گا کہ آپ اس کو دیکھیں. ضرورت محسوس ہوگی, آپ کو گائیڈ کرنا ہوگا, تو وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نمائندہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کرے گا اگر آپ نے وہ درخواست دی ہے, جمع کروائی ہے. اس کے بعد وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ نوٹس کر دیں گے, آپ کی اس شکایت کو بھیج دیں گے جس ہاسپٹل یا جس ڈاکٹر کے خلاف آپ نے وہ درخواست دی ہے. اس کو بھیجا جائے گا کہ جناب آپ اس کے اوپر اپنا موقف دیں, آپ کے خلاف یہ درخواست ہمارے پاس آئی ہے, آپ اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جواب دیں. یاد رہے کہ چونکہ اب آپ کی درخواست اس ڈاکٹر کے پاس بھی جانی ہے, اس ہاسپٹل کے پاس جانی ہے, اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس نے بھی اس کو پراپرلی ایگزامن کرنا ہے, تو آپ نے کوئی ڈاکومنٹ مس نہیں کرنا. جو بھی ثبوت آپ کے پاس ہے, ثبوت کے طور پہ ہر ڈاکومنٹ آپ نے, ہر دستاویز آپ نے ساتھ لگا دینی ہے. جب وہ بھیج دیا جاتا ہے دوسری جو آپ کا ڈاکٹر ہے یا ہاسپٹل ہے اس کو کہ وہ اپنے ریمارکس دے, تو وہ جب اس کا جواب جمع ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک دفعہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ پڑھ لیں. اگر آپ دوبارہ سے کوئی اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں ریٹن میں, تو آپ ہمیں پھر سے اپنا دوبارہ جواب جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ دوبارہ جواب جمع نہیں کرواتے تو کیس کی ایک ہیئرنگ رکھ دی جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جب آپ کے کیسز فکس ہوں گے تو اس میں بلا عذر یہ بہت بڑی وجہ کے بغیر کوئی بھی تاخیر نہیں کی جاتی, اس میں آپ کو تاریخ نہیں ملتی, بلکہ آپ کو ٹائم ٹو جو بھی انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس ڈیٹ کے اوپر جا کر اپنا کیس کنٹیسٹ کرنا ہوگا. آپ چاہے تو یہ کیس وکیل کے ذریعے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں, آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے. جب یہ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو آپ کی بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, ڈاکٹر کو اپنا جواب رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جرا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں جی جرا, کہ آپ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کراس ایگزامینیشن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, جرا جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, آپ جرا کر سکتے ہیں. اور جرا کرنے کے بعد محکمہ اگر خود چاہے, جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ آپ کا کیس سن رہے ہوں گے, وہ اگر خود بھی چاہیں تو وہ بھی یہ جرا کا حصہ بن سکتے ہیں اور جرا کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے کسی بھی فریق کے اوپر. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, اس دوران اگر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو آپ محکمہ ہے جس کے پاس آپ نے درخواست دی ہے وہ چیز سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, اس میں کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لے لی جائے, کسی ماہر سے اس سے پوچھ لیا جائے کہ یار یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سرجری ایسے ہوئی ہے, تو وہ کسی ماہر کے پاس اوپینین کے لیے بھیج دیتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے اس میں ڈاکٹر کا یا ہاسپٹل کا وزٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اس کلینک کا یا ہاسپٹل کا, تو وہ وہاں پہ انسپیکشن ٹیم بھیج کر اس کو مکمل طور پر انسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی کارروائی دوران آپ کی سماعت جو ہے وہ اگر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ مکمل ہونے کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایک فیصلہ جاری کر دے گا. اس فیصلے میں اگر آپ اپنا کیس ثابت کر پاتے ہیں تو ہاسپٹل کو بند کرنے تک, ڈاکٹر کو ان کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہے وہاں پہ بھیجنے کے لیے, اور اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کر دے گا.
اگر آپ صحیح ہیں. لیکن اگر آپ کی شکایت غلط ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ شکایت بدنیتی سے اور بالکل غلط دی تھی، آپ ثابت نہیں کر سکے اپنا کوئی بھی الزام، بلکہ آپ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، تو آپ کو 2 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا. جب یہ ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن دونوں فریقین کو، آپ کو اور ہاسپٹل یا ڈاکٹر کو، ایک کاپی ارسال کر دیتا ہے کہ جی یہ آپ کو ہم کاپی دے رہے ہیں، ہم نے آپ کا مقدمہ ڈیسائیڈ کر دیا. جس دن آپ کو وہ کاپی ملے گی اس دن سے 30 دن کے اندر اندر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ چاہیں تو ہمارے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. تو یہ ایک پورا سنیریو ہے جس میں آپ نے اگر ڈاکٹرز کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، کسی ہسپتال کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو یہ طریقہ کار ہوگا. اور یہ ہمارا قانون ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010، اس کے اندر یہ سارا پروسیجر انہوں نے دیا ہوا ہے. آپ ویب سائٹ سے ان کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کی درخواست کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی فارمیٹ نہیں ہے تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ سادہ کاغذ کے اوپر کوئی درخواست نہیں دے سکتے، لیکن آپ اپنا بیان حلفی ضرور لگانا ہے. اور بیان حلفی دینے کے بعد جب آپ چیزیں جو ارسال کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو دستاویزی ثبوت جو آپ کے پاس ہے کہ جی یہ شہادت ہے میری کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو یہ کر سکتے ہیں. اب دوسری سائیڈ ہے جو نگلیکٹ کر دی جاتی ہے. ایک بڑا مشہور کیس اسلام آباد میں ایک خاتون نے بھی کیا تھا، اس کو رپورٹ کیا گیا، اس کو بڑا مشہور رہا کیس. اس کیس کے اندر خاتون نے علاج کروانے کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی. ان ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد بہت عرصے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ان لوگوں نے میری کوئی تشخیص نہیں کر سکے، مجھے ڈائگنوز نہیں کر سکے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. تو وہ ایک اور ہاسپٹل میں گئی. جب دوسرے ہاسپٹل میں گئی تو انہوں نے اس کو بتایا کہ جی آپ کو یہ مسئلہ ہے، اور انہوں نے علاج کر دیا. اس کو علاج ہونے کے بعد اس نے آ کر اپنی تمام جو پہلے فیسیں دی تھی، جن فیسوں کے باوجود وہ اس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوئی، اس کی ڈائگنوز نہیں ہو سکی جو بیماری تھی، تو اس نے اس سارے ہرجانے کے لیے، اس ساری اماؤنٹ کو ریکور کروانے کے لیے اسلام آباد کی کنزیومر کورٹ، جو آپ کے عام لوگوں کے لیے جو جہاں پہ آپ کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک کیس دائر کر دیا. اس کیس کے اندر ہسپتال نے بہت زیادہ کنٹیسٹ کیا کہ جناب یہ یہاں پر نہیں آ سکتی، ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن میں جانا ہے یا وہاں پہ اس ادارے میں جانا ہے، یہاں پر نہیں آ سکتی. تو عدالت نے کہا کہ وہ ادارہ جو ہے وہ صرف اس حد تک سنے گا کہ آپ کا کنڈکٹ کیا ہے، آپ کا جو ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، کہ آپ ایک ہاسپٹل ہیں، آپ ایسی سروسز دے رہے ہیں، آپ ایسا انتظام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے صحت سے متعلق، اس سے متعلق کارروائی کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے آپ سے اپنے پیسے لینے ہیں، آپ سے اپنی اماؤنٹ ریکور کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو کنزیومر کورٹ میں آنے کا پورا رائٹ ہے. اور کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں آپ اگر کنزیومر کورٹ میں نہیں جا سکتے تو آپ سول سوٹ کے اندر جا کر ریکوری کے لیے بھی جا سکتے ہیں کہ جی میں نے اتنے پیسے دیے اور یہ کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ غلط ہیں، انہوں نے صحیح علاج نہیں کیا، تو لہٰذا ہمیں ہمارے پیسے واپس کیے جائیں. تو یہ پورا طریقہ کار ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر، کسی ہسپتال کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی شکایت ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح کام نہیں کرتا، اس کا برتاؤ صحیح نہیں ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے وہ پوری سہولیات فراہم نہیں کر رہا لیکن پیسے پورے لے رہا، تو یہ تمام تر چیزیں آپ کی اس شکایت کے زمرے میں آتی ہیں اور آپ بلا جھجک ایسی شکایت فائل کر سکتے ہیں اور اس شکایت کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.